السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال بیان کریں گے۔ نام رملہ، ام حبیبہ کنیت، سلسلہ نسب رملہ بنت ابی سفیان سحر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس، والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی پھپھی تھی۔ حضرت ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے، حرب بن امیہ کے خلیف تھے، نکاح ہوا، انہی کے ساتھ مسلمان ہوئی، حبشہ کو جا کر ہجرت کی۔ حبشہ میں جا کر ان کے پہلے شوہر عبید اللہ نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ ام حبیبہ سے بھی کہا لیکن وہ اسلام پر قائم رہی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔ عبید اللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزاد زندگی بسر کرنا شروع کی، شراب نوشی کی عادت ہو گئی۔ آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد عدت کے دن ختم ہوئے تو نبی علیہ السلام نے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کی خدمت میں بغیر عرض کے نکاح بھیجا۔ یعنی وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے پیغام دیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر کیا اور اس مردر کے سلسلے میں ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن اور انگیٹھیاں دی۔ یعنی کہ جب کوئی اس طرح انہوں نے اس کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے ان کو انعام کے طور پر چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دی۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب وہاں کے مسلمانوں کو جمع کیا، خود نکاح پڑھایا، نبی علیہ السلام کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ نکاح کے بعد ام حبیبہ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتری۔ نبی علیہ السلام اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ 7 یا 6 کا واقعہ ہے۔ اس وقت ام حبیبہ کی عمر 36 یا 37 سال کے قریب تھی۔ ام حبیبہ کے نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ جو ہم نے روایت لی وہ مسند کی ہے اور مشہور روایتوں کے مطابق البتہ مہر کی تعداد میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات اور صحیحزادیوں کا مہر 400 درہم تھا۔ اس بنا پر 400 دینار راوی کا سہوا ہے، یعنی کوئی غلط فہمی ہے یا بہت ساری روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ ابو سفیان کو نظر اٹھا کر دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا ناپسند کرتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 چیزوں کی درخواست کی، جن میں ایک یہ تھی کہ ام حبیبہ سے شادی کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے ابو سفیان کے مسلمان ہونے کے وقت ام حبیبہ ازواج مطہرات میں داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ راوی کا وہم ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 44 میں انتقال کیا اور مدینہ میں مدفون ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب تھی۔ حضرت علی بن حسین سے منقول ہے، ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا، یہ رملہ بن سحر کی قبر ہے، چنانچہ اس کو میں نے اسی جگہ رکھ دیا۔ وفات کے قریب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں میں بھی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے معاف کر دیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو بولی تم نے مجھ کو خوش کیا، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ پہلے شوہر سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، عبداللہ اور ام حبیبہ۔ ام حبیبہ نے آغوش نبوت میں تربیت پائی اور داؤد بن عروہ بن مسعود کو منسوب ہوئی جو قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم تھے۔ حلیہ خوبصورت تھی۔ صحیح مسلم میں خود ابو سفیان کی زبانی منقول ہے کہ میرے ہاں عرب کی حسین ترین اور جمال ترین عورتیں موجود ہیں۔ ام حبیبہ سے حدیث کی کتابوں میں 56 روایتیں منقول ہے۔ راویوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ بعض کے نام یہ ہیں: حبیبہ، دختر، معاویہ، عتبہ، ابو سفیان، عبداللہ، سالم، سموار، صفیہ بن شیبہ، زینب بنت ابو سلیم، عروہ بن زبیر، ابو صالح سمیان، شہر بن حوشیب۔ ام حبیبہ کے جوش ایمان کا یہ منظر قابل دید ہے۔ فتح مکہ سے قبل جب ان کے باپ ابو سفیان کفر کی حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ آئے، ان کے گھر گئے تو نبی علیہ السلام کے بچھونے پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ ام حبیبہ نے یہ حالت دیکھ کر بچھونا پلٹ دیا۔ ابو سفیان سخت ناراض ہوئے۔ بچھونا اس قدر عزیز ہے، بولی یہ نبی علیہ السلام کا فرش ہے اور آپ مشرک ہیں، اس بنا پر ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے باپ کو اس طرح کہا۔ حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھی۔
دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھی۔ ان کے بانجے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ آئے، انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولو تم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال سے وضو لازم آتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ یہ حکم اب منسوخ ہے، پہلے تھا اس کے بعد نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو باقی نہیں رکھا، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام آگ پر پکی چیز کھاتے تھے، اگر پہلے سے وضو ہوتا دوبارہ وضو نہیں کرتے، بلکہ پہلے وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ اس قسم کی ایک حدیث حضرت فاطمہ کے حوالے میں بھی آئے گی۔ یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ جب کوئی کھانا وغیرہ کھائے جو آگ پر پکا ہو تو اس کے بعد وضو لازم ہے، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو لگا کر رخساروں پر ملی اور کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کسی پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، البتہ جب شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا ہر عورت پر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ سنا تھا، جو شخص 12 رکعت نوافل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہے میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ ان کے شاگرد اور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگرد عمر بن ادریس، عمر کے شاگرد نعمان بن سالم اپنے اپنے زمانے میں برابر یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نیک مزاج تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہا میری بہن سے آپ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ بولی ہاں، میں ہی آپ کی تنہا بیوی نہیں ہوں، اس لیے میں یہ پسند کرتی ہوں کہ آپ کے نکاح کی سعادت میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو۔ یعنی اس قدر اچھے اخلاق کی تھی۔ تو یہ تھے ان کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور احوال کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔